يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ کہتے ہیں وَمَتَا تُوبِعَ صحیح الحفظ بِمُعْتَبَرٍ، اور جب صحیح الحفظ راوی کی کوئی مطابت ہو قابل اعتبار، وہ کیا کَأَن یکون فوقہ، اس سے اوپر کے درجے کا، او مثلہ، یا اس کے اسی جیسا کوئی اور کوئی صحیح الحفظ اس کا مطابق ہو، لا دونہ، اس سے کم نہ ہو۔ اس سے کم کیا ہے؟ فاحش الغلط، کثیر الغفلہ، فاحش الغلط، یعنی جس کی خطائیں وہ بہت زیادہ ہوں اس کے ثواب سے، اس سے کم نہ ہو، اس کے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَذَا الْمُخْتَلِط، یہاں ایک بات رہ گئی کہ مختلطین کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلطین راوی پائے جاتے ہیں، مختلط راوی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مدلس راویوں کی روایت معانن ہے، اسی طرح مختلطین راویوں کی روایات بھی ہیں جن کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو وہ ہے جو ابن الصلاح نے اور علامہ نووی نے کہی ہے، اور یہی بات ایک جگہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دی ہے کہ بخاری میں جتنے مختلطین ہیں ان سے روایت کرنے والے ان تمام نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے، انہوں نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے۔ یہ بات حافظ نے بھی ایک جگہ لکھ دی ہے اور علامہ نووی وغیرہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مدلسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدلسین کی روایات بخاری مسلم میں محمول علی السماع ہیں، یہ معروف بات ہے نا، محمول علی السماع ہیں۔ اسی طرح مختلطین کی روایت بھی جو امام صاحبان نقل کرتے ہیں، امامان، ان سے روایت کرنے والے راوی وہ کیا ہیں انہوں نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے۔ اللہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض راوی ایسے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے بھی ایسے ہیں جنہوں نے ان مختلطین سے سماع کیا ہے اختلاط کے بعد، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان راویوں کی روایت لیتے ہیں جبکہ ان کا انتقاء کرتے ہیں اور ان کی مطابت یا شواہد موجود ہوتے ہیں، ان کے شواہد یا مطابت موجود ہوتے ہیں۔ یہ تفصیلاً بحث میں نے توضیح الکلام میں لکھی ہے، یہ جو دوسرا ایڈیشن ہے نا، اس میں دوسرے ایڈیشن میں، پہلے ایڈیشن میں وہ پہلی بات ہی میں لکھ دی تھی جو علامہ نووی نے اور ایک جگہ حافظ ابن حجر نے لکھی ہے یا ابن الصلاح نے لکھی ہے، معروف وہی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بعض راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ انہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے نا، کواکب النیرات، بالکل، جزاکم اللہ، الکواکب النیر، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس راوی سے روایت کرنے والا بخاری اور مسلم کا راوی تو نہیں، اگر بخاری اور مسلم کا راوی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے،
وہ اسی قانون کی وجہ سے، اسی ضابطے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہر راوی کے بارے میں یہ ضابطہ علی الاطلاق درست نہیں ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے ہیں جن سے اختلاط کے بعد جنہوں نے سنا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت لیتے ہیں، کب انتخاب کرتے ہیں اور ان کے شواہد اور مطابقت کی وجہ سے ان کی روایت لیتے ہیں، اور اس کی صراحت بھی خود حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں اور فتح الباری میں کر رکھی ہے، سمجھے بات؟ اور اس کے حوالے اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو وہ سارے توضیح الکلام میں باحوالہ یہ سارے موجود ہیں الحمدللہ۔ چلیے، وماتوب الصحیح الحفظ بمعتبر کہیں یکون فوقہ او مثلہ لا دونہ وقضى المختلط الذي لم يتمیز، اور اسی طرح وہ مختلط جس کی تمیز نہ ہو، جس کی روایتوں کے بارے میں کیا ہو، امتیاز نہ ہو کہ انہوں نے پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے، والمستور، اور مستور راوی، اور مستور راوی۔ مستور کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کی حالت کا پتہ نہ ہو، اس سے دو راوی یا دو سے زائد روایت کرنے والے ہوں لیکن کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو، وہ ہے مستور، وہ ہے مستور۔ یہ مستور اور ہے، اور وہ مستور اور ہے جس کا تذکرہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے نا، کچھ راوی ایسے ہیں ان کی روایتیں میں بھی لے آتا ہوں جن پر سطر ہے، مستور ہے، اور ان کے بارے میں کلام وقیع نہیں ہے، تو ان کی روایتیں میں لے آتا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ امام مسلم مستور راویوں کی روایتیں بھی لے آتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہ مستور نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی کی ہے، اور ان کی کمزوریوں اور ان کی جو ہے نا، کہنا چاہیے کہ ان میں کچھ وہن ہے، وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصطلاحی یہ مستور نہیں ہے، سمجھ گیا مولوی صاحب؟ ہاں، مقدمہ مسلم میں یہ لفظ آتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد یہ اصطلاحی مستور نہیں ہے۔ والاسناد المستور والاسناد والمرسل، والاسناد المرسل، اور وہ سند جو جس میں کیا ہو، ارسال ہو۔ ارسال کیا ہے؟ کہ تابعی صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے، تابعی صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے۔ وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ مرسل منقطع کو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں، پہلے گزری ہے غالباً یہ بات، منقطع کو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں، یہ توسعاً ہے، ورنہ اصطلاحاً تمیز یہی ہے کہ مرسل وہ ہوتی ہے جس میں صحابی، جس میں تابعی وہ صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے۔ اور اس میں یہ اختلاف کہ کبار تابعی، صغار تابعی، اس میں پھر ایک اختلاف ہے۔ صغار تابعی کے کرے تو اس کی روایت کو بعض منقطع کہتے، لیکن نہیں، صحیح یہ ہے کہ کبار ہوں یا صغار ہوں، وہ صحابی کا واسطہ ذکر نہ کریں تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ والاسناد المرسل، کیونکہ وہ چھوڑ دی گئی ہے، ارسال کیا گیا ہے، پتنگ جس طرح چھوڑ دی جاتی ہے، اڑتی پھرتی ہے، آگے پتہ نہیں کون اس کو روایت کرنے والا ہے۔ وَقَذَا الْمُدَلِّسُ، مدلس اسی طرح وہ جس میں تدلیس ہو، جس میں روایت راوی تدلیس کرنے والا ان سے بیان کر رہا ہو، ان بیان کر رہا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، ان دنوں لفظ ہم لکھتے ہیں نا معن، تو یہ ہمارے کمپوزر کر لکھ دیتے ہیں مینو ان،
اب وہ کمپوزر ہمارے ساتھ بیتتی ہے یہ بات، مینو ان وہ معن کو جو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہا 2 لفظ اکٹھے لکھ دی ہے، جیسے دستگیر اب لکھتے ہیں 10، پہلے اکٹھا لکھتے تھے دستگیر اکٹھا، اب لکھتے ہیں جدا دستگیر، اب تقسیم ہونے لگی ہے الفاظ کی۔ تو اسی طرح معانن کو یہ اصطلاحی لفظ ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شاید 2 لفظ اکٹھے لکھ دیے گئے ہیں، اس لیے من و ان، یہ من و ان یہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے عرض کر دوں۔ کہتے ہیں والمدلس اذ لم یعرف المحذوف فی منہ، جب کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہاں محذوف کون ہے، وہ تدلیس کی ہے تو تدلیس ضعیف سے کی ہے یا تدلیس ثقہ سے کی ہے، کیونکہ تدلیس کرنے والے وہ بھی ہیں جو ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ضعیف سے روایت تدلیس کرتے ہیں، اور بسا اوقات مدلس جو ہے وہ خود روایت کی وضاحت کر دیتا ہے، یہاں میں نے سوا فلاں سے کیا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ساری صورتیں اس کو شامل ہیں۔ سارا حدیثہم حسنن، تو ان کی حدیث ہو جائے گی حسن، لا لذاتہ ہی، لیکن یہ حسن لذاتہ ہی نہیں ہوگی، بل وصفہ بذالک باعتبار المجموع، بلکہ اس کا حسن ہونا، وصفہ اس کا یہ وصف، حسن ہونے کا یہ وصف، بذالک اس حسن ہونے کے ساتھ، باعتبار مجموع کے، مجموع روایت کے مطابق ہے، یعنی اگر وہ مدلس ہے تب بھی اس کی مطابق آ گئی، مختلط ہے تب بھی، مرسل ہے تب بھی، یا اسی طرح صحیح الحفظ ہے تب بھی، ہاں جی، اس کی روایت کی مطابق آ جائے تو یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہاں علی الاطلاق انہوں نے یہ بات فرمائی متا تو بالصحیح الحفظ، متا تو بالصحیح الحفظ۔ اب اس سے تو پتہ چلتا ہے بظاہر کہ صحیح الحفظ کی روایت ضعیف، بات سمجھے نا؟ جس طرح مرسل روایت ضعیف، جس طرح مدلس ضعیف، جس طرح مختلط ضعیف، تو صحیح الحفظ بھی ضعیف، سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ لیکن یہ علی الاطلاق ہم حافظ کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں تفصیلی طور پر، سمجھے؟ کہ کتنے راوی ہیں جن پر صحیح الحفظ کا اطلاق ہے، بلکہ کثیر الغلط کا اطلاق ہے، مگر ان کی روایت کو حسن کہا گیا ہے۔ یہ صحیح الحفظ وہ ہے جس پر سوء حفظ غالب ہو، جس پر سوء حفظ غالب ہو۔ فرماتے ہیں بے اعتبار المجموع من المتابع والمتابع، تابع جو اس کے متابع ہے اس کے ملنے سے، اور جس کی مطابقت کی گئی ہے اس دونوں کے ملنے سے، دونوں کی وجہ سے اس کی روایت کیا بن گئی ہے؟ حسن لے غیر ہی بن گئی ہے۔ لأن ما کل واحد منہم احتمال کون روایتی ثوابا او غیر ثواب علی حد سواء، کیونکہ ہر ایک کی روایت میں یہ احتمال ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے، اس کی روایت صحیح ہے یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے۔ تو جب یہ احتمال ختم ہو گیا، کس سے؟ مطابقت سے، تو پھر یہ احتمال ختم ہو گیا۔ بلکہ مطابقت ہی نہیں، اس کا اگر شاہد بھی مل جائے دوسرا تو اس سے بھی اس کی تقویت ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ اور اس کی مثالیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں دی ہیں۔
حسن لغیر ہی کی کچھ مثالیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں بیان کی ہیں، اور یہاں ان کی کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتباینہ ہے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ضعیف روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ ضعیف قابل قبول نہیں، کس معنی میں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور اگر اس کے مطابق میں دوسری ضعیف روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ مثلا ایک روایت مختلط سے ہے وہ ضعیف ہے، دوسری روایت وہی اسی متن کی وہ ایسے راوی سے منقول ہے جس میں تدلیس پائی جاتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ لہذا وہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، اور ضعیف جمع ضعیف نتیجہ ضعیف۔ بات سمجھے نا، یہ کہتے ہیں، یہ نتیجے نکالتے ہیں وہ الجبرے کی طرح، الجبرا کی طرح یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ صحیح الحفظ ہو یا باقی ضعف کے اسباب، ان کی اگر دوسرے نے کسی اور نے مطابقت کی ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو آدمی ہیں اور دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور۔ ایک آدمی وہ ہے جو نابینا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو ٹانگوں سے محروم ہے، اپاہج ہے۔ اب یہ دونوں ضعیف ہیں، دونوں کمزور ہیں نا، یہ دونوں جا رہے ہیں رڑتے کھڑتے ایک دوسرے کی مدد سے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جو لنگڑا ہے وہ کہتا ہے یار وہ پھل لگے ہوئے ہیں لیکن میں کروں کیا، میرا تو ہاتھ ہی وہاں تک نہیں پہنچتا، ہم یہ بھوک کیسے ختم کریں؟ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں تم سچ بولتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، ہاں؟ وہ کہنا ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اندھا کہتا ہے اچھا تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، کندھے پہ چڑھ کے آم توڑ لو، پھر پتہ چلے گا جب ہم کھائیں گے کہ واقعی تم سچ کہتے تھے۔ تو وہ جو اپاہج تھا وہ نابینے کے کندھے پر بیٹھ کے پھل توڑ کے لے آتا ہے، اور دونوں کا گزارا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر ضعیف جمع ضعیف ہر جگہ یہی نتیجہ نکالیں تو وہ تو دونوں بھوکے مرے، وہ تو دونوں بھوکے مرے نا، تو دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح جو روایت جس میں ایک درجے کا ضعف ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ تدلیس ہے، اور دوسرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ ارسال پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، آپ نے مرسل کی بات میں پڑھا ہے کہ مرسل اگر دوسری سند سے منقول ہو تو یہ ایک مرسل دوسری مرسل کی معید بن کے تقویت اس کو حاصل ہو جاتی۔ مرسل ضعیف ہے، وہ بھی مرسل ہے، وہ بھی ضعیف ہے، سمجھے نا؟ لیکن فرق کیا ہے؟ اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور، دونوں کا مخرج جدا جدا ہے۔ یہ نہیں جس طرح امام شافعی نے فرمایا، دونوں کا مخرج علیحدہ ہے، ایک نہیں ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرسل دوسری مرسل کی تقویت کا سبب بنتی۔ بھائی جب ایک مرسل دوسری مرسل کی تقویت کا سبب بنتی ہے، جب دونوں ضعیف ہیں، تو پھر یہ تدلیس اور اختلاط میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث کیوں نہیں دونوں سندیں؟
بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہیں؟ دونوں کی کیفیت ایک ہے۔ پھر اپنی جگہ یہ بات ہے، پہلے غالباً ہو چکی ہے بات، کہ تدلیس کی پھر نوعیت علیحدہ ہے، بلکہ مرسل کی خود کیفیت علیحدہ ہے۔ بعض حضرات امام مالک ہیں، امام حنیفہ ہیں، وہ تو مرسل کو ویسے ہی صحیح کہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مرسل کو صحیح کہتے ہیں۔ امام حاکم نے رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل میں صحیح احادیث کی جو انواع ذکر کی ہیں، ان میں ایک نوع یہی مرسل کی بھی ذکر کی ہے۔ کس بنا پر؟ امام مالک اور امام حنیفہ کے اس قول کی بنا پر۔ اس کو بھی صحیح کہتے ہیں، یعنی انواع ہے نا، ایک تو اعلیٰ درجے کی، ایک اس سے کم درجے کی، اس سے کم درجے کی، جس پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے اس کی انواع علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو وہاں مدخل میں تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کو ویسے شمار ہی کس میں کیا ہے؟ صحیح، اس فکر کی بنا پر۔ لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں، جمہور کے محدثین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق۔ چلیے ضعیف ہے، لیکن جب دوسری مرسل کسی اور سند کے ساتھ منقول ہے تو وہ اس کی تقویت کا سبب ہے تمام محدثین کے نزدیک۔ تو جب یہ آپس میں تقویت کا باعث بن جاتی ہیں تو دوسری سند جس میں وہ حافظ نے کیا کہا ہے، لفظ کیا بولے ہیں، جس میں یہ فرمایا ہے انہوں نے، الفاظ ہیں لا دونہ، اس جیسا ہو، اس سے کم زیادہ نہ ہو، یعنی ذوف اس جیسا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، درجے کا اس سے کم، بہت درجہ کم نہ ہو اس سے، ذوف کا، یا تو اس کے برابر کا ہو یا اس کے کہنا چاہیے کہ اسی سے اعلیٰ ہو۔ تو اس کی روایت تو ایک دوسرے کی تقویت ہے، لیکن اگر ایک سوء حفظ ہے اور دوسرا ہے فاحش الغلط، فاحش الخطا، اس کی روایت تقویت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو پہلے ہی خطائیں زیادہ ہیں اس کی مرویات میں۔ تو اس میں صحیح الحفظ میں تو اس لیے کہ یہ وہم تھا کہ اب پتہ نہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصابت اور اس کی خطا برابر برابر ہو، ان میں تمیز نہ ہو، یہی فرق کیا ہے نا، ہاں، باقی تفصیل تو علیحدہ ہے۔ لیکن سوال تو یہی ہے کہ جب یہ تمیز دوسری سند کے آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں خطا نہیں ہے، ہاں، تو یہ اس کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے۔ ضد نہیں کرنی چاہیے، حقیقت یہی ہے۔